العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عزیز طلبہ کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 45واں سبق ہے، جس میں ہم انشاءاللہ الکوخ والکسر کے مابقیہ حصے کی تکمیل کی کوشش کریں گے. آج کا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وَلَيْتَ شِعْرِي إِنْ كَانَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ إِجْلَالِ الْمَالِ وَإِعْظَامِهِ حَيْثُ وُجِدَ فَلِمَ لَا يُقَبِّلُونَ أَيْدِ الصَّيَارِفَةِ. فرما رہے ہیں، کاش مجھے معلوم ہوتا اگر ان لوگوں کے لیے مال کی عزت و اکرام کرنا ضروری ہے، وہ جہاں بھی پایا جائے، تو یہ لوگ صرافوں کے ہاتھ کیوں نہیں چومتے. اوپر یہ بتلایا گیا تھا کہ بعض لوگ کم ظرفی اور احساس کمتری کا شکار ہو کر مالداروں کی بہت زیادہ عزت و اکرام کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ بھاؤ دیتے ہیں. تو اگر ان لوگوں کے لیے مال کی اتنی زیادہ تعظیم و تکریم کرنا ضروری ہے، تو پھر سوناروں کے ہاتھ چومنا چاہیے جن کے پاس سونا چاندی بڑی مقدار میں ہوتا ہے. صرافوں کے ہاتھ چومنا چاہیے جو سکوں کا کاروبار کرتے ہیں، ملکوں کی کرنسیوں کا تبادلہ کرتے ہیں. لیت شعری، لیتا یہ تمنا کے اظہار کرنے کے لیے آتا ہے، جو حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. شعری اس کا اسم ہے اور اس کی خبر محذوف ہے. لیت شعری حاضر، لیت شعری موجود، کاش مجھے معلوم ہو جاتا. شعری علمی کے معنی میں ہے. شعر یشعر شعور، محسوس کرنا، اسی سے شعر احساس کو کہا جاتا ہے. جس طریقے سے شعر بال کے اندر باریکی پائی جاتی ہے، تو اس طریقے کے علم کی باریکیوں کو تعبیر کرنے کے لیے شعر، اشعار، استشعار وغیرہ کے لفظ کا استعمال ہوتا ہے. شعر کے اندر بھی ندرت، انوکھے مضامین اور باریک تخیلات کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے شعر کو شعر کہتے ہیں، جس کی جمع اشعار. اور شاعر بھی عام لوگوں کے مقابلے میں باریک خیالات اور ندرت کا مالک ہوتا ہے، اس لیے اس کو شاعر کہتے ہیں. تو لیت شعری لیتنی اعلم، کاش مجھے معلوم ہوتا، کاش میرا احساس حاضر ہوتا، ان لوگوں تک پہنچتا. تو کسی چیز کی تمنا کرنے کے لیے، کسی چیز پر اظہار حسرت کرنے کے لیے تعبیر استعمال ہوتی ہے. عربی نثر و نظم میں کثرت کے ساتھ یہ تعبیر آپ کو ملے گی. مالک بن رعیب کا ایک شعر ہے جو ان کے اس مرثیے کا شعر ہے جو مرثیہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے خود اپنے بارے میں کہا تھا. فرماتے الا لیت شعری هل ابیتن لیلة بواد الغضا ازجل قلاص النواجیہ. اسی طریقے سے حضرت امام ابن القیم رحمہ اللہ کے مشہور قصیدہ میمیہ کا ایک شعر ہے، الا لیت شعری هل ابیتن لیلة على حذر منها وامری مبرم. تو ہمیں بھی اگر کسی چیز کی حسرت کے بارے میں اظہار کرنا ہے، بتلانا ہے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں لیت شعری ما یفعل بی، کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. لیت شعری متی تفتح المدارس، کاش معلوم ہو جاتا مدارس کب کھلیں گے. ان کان لا بد لهم من اجلال المال، لا بد کے ساتھ من آتا ہے. اجل اجلال باب افعال سے تعظیم کرنا، تکریم کرنا. اعظام یہ بھی باب افعال سے ہے، پہلے بھی گزر چکا، بڑا سمجھنا. حیث وجدہ ظرف ہے جہاں کہیں پایا جائے.
حیث ضمہ پر مبنی ہوتا ہے اور ہمیشہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، مفرد کی طرف اس کی اضافت شاذ و نادر ہے، اور جملوں میں بھی اکثر جملہ فعلیہ کی طرف اس کی اضافت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی بار بار آپ کو ملے گا حیث لا یعلمون، حیث لا یشعرون وغیرہ۔ اور اگر جملہ اسمیہ کی طرف اس کی اضافت ہو تو حیث کے بعد آنے والا جو اسم ہوگا وہ مرفوع ہوگا اور مبتدا بنے گا، اس کے بعد کا جملہ یا اس کے بعد کا جو بھی مفرد ہوگا وہ خبر، اور اس طریقے سے پورا جملہ یہ حیث کا مضاف الیہ ہوگا، اس لیے کہ جب جملہ محل جر میں ہوتا ہے تو مفردات پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا۔ اب ہمارے ہاں حیث کے بعد والے اسم کو جو مجرور پڑھا جاتا ہے یہ غلطی ہے، جیسے ہدایت النحو میں پڑھا جاتا ہے من حیث الاعراب والبناء، تو یہ اعرابی والبناء پڑھنا غلط ہے۔ من حیث الاعراب والبناء ضمہ پڑھنا چاہیے۔ باقی ہدایت النحو میں ہی جس مقام پر حیث کی بحث ہے اور وہاں ایک شعر کے ذریعے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ حیث کی اضافت مفرد کی طرف بھی ہوتی ہے، تو وہ شعر بھی شاذ اور نادر ہے، اور ایسے شاذ اور نادر اشعار پر کسی قاعدے کی بنیاد نہیں ہوتی۔ تو ہند و پاک میں ہدایت النحو کے ذریعے یہ غلطی عام ہے، اس غلطی کو درست کرنا چاہیے۔ لما ما استفہامیہ ہے، اور ما استفہامیہ پر جب حروف جارہ داخل ہو تو اس کے الف کو ساقط کر دیا جاتا ہے۔ لما کیوں، عما کس چیز کے بارے میں، علامہ کس بات پر، فیما کس سلسلے میں، الاما کب تک، حتیما کب تک۔ تو اس طریقے سے جب حروف جارہ ما استفہامیہ پر داخل ہوں تو الف ساقط ہو جاتا ہے۔ یقبلون، قبل یقبل تقبیل، باب تفعیل سے بوسہ دینا، اسی سے قبلتن بوسے کو کہا جاتا ہے جس کی جمع قبلات۔ صیارفہ یا صیرفی کی جمع ہے، صیرفی صراف، سکوں کا بیوپاری اور سنار کو کہا جاتا ہے۔ سونے اور چاندی کے جو سکوں کا کاروبار کرتے تھے جو لوگ، ان کو صراف اور صیرفی کہا جاتا ہے۔ آج تو سکے، سونے چاندی کے سکے نہیں ہوتے، لیکن مختلف ملکوں کی کرنسیاں ہوتی ہیں، تو ان کرنسیوں کو ایکسچینج کرنے والے، بدلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو صیارفہ کہا جاتا ہے، اردو میں صراف۔ اور جس بازار میں یہ کاروبار ہوتا ہے اس کو صرافہ بازار کہا جاتا ہے۔ نہض ینہض پہلے گزرا اٹھنا، ولا ینہضون اجلالا للکلاب المطوقۃ بالذہب، اور کیوں وہ لوگ ان کتوں کے اکرام کے لیے نہیں اٹھتے جن کے گلے میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اجلالا مفعول لاجلہ، کلب کی جمع کلاب، کتا۔ مطوق یہ باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، توق پہنانا، گلے میں پٹا ڈالنا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَلَّا فَرْقَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے اور ان لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ واو حالیہ ہے، پورا جملہ محل نصب میں حال واقع ہو رہا ہے۔ حالانکہ وہ فقیر لوگ جانتے ہیں کہ صرافوں اور ان مالداروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اسی طریقے سے بخیل، بد اخلاق مالداروں اور ایسے کتوں میں کوئی فرق نہیں جن کے گلوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر مال کی تعظیم ہی کرنا ہے تو ان کتوں کی تعظیم بھی کی جائے، اور اگر مال کی تعظیم نہیں ہے، اخلاق اور کمالات کی تعظیم ہے، تو پھر اس طرح کے بخیل اور بد اخلاق مالداروں کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے؟ آگے فرما رہے ہیں لو عامل الفقراء بخلاء الاغنیاء بما یجب ان یعاملوا به لوجدوا انفسهم فی وحشت انفسهم، اگر فقیر بخیل مالداروں کے ساتھ
وہ سلوک کرے جو سلوک ان کے ساتھ کیا جانا ضروری ہے، تو وہ لوگ اپنے ہی جی میں اپنے آپ کو وحشت میں محسوس کریں گے، اپنے آپ کو اپنے ہی جی میں ایک وحشت میں محسوس کریں گے۔ معاملہ برتاؤ، معاملہ رویہ رکھنا۔ بخلاء الاغنیاء اضافت الصفت الی الموصوف ہے، اصل ہے الاغنیاء البخلاء، بخیل مالدار۔ جیسے کہا جاتا ہے فقیہ الادباء، ادیب الفقہاء۔ علامہ طنطاوی رحمہ اللہ کے لیے، علامہ طنطاوی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فقیہ الادباء، ادباء کا فقیہ، اور ادیب الفقہاء، فقہاء کا ادیب، تو اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے بخلاء الاغنیاء، بخیل مالدار یا مالداروں کے بخیل لوگ۔ بما یجب، وجب یجب وجوباً ضروری ہونا، یجب ان یعامل به جو معاملہ کیا جانا ان کے لیے ضروری ہے۔ لوجدوا انفسهم فی وحشت، وحشت یہ وحشہ یوحشو کا مصدر ہے، وحشتاً، وحشت محسوس کرنا، ڈر محسوس کرنا، نامانوسیت محسوس کرنا، اسی سے وحشی، جنگلی، نامانوس جانور کو کہا جاتا ہے۔ تو بہترین بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ اگر فقراء بخیل مالداروں کے ساتھ وہ سلوک کریں جس سلوک کے وہ لوگ مستحق ہیں، تو اپنے آپ کو اپنے ہی دلوں میں ایک وحشت کے اندر محسوس کریں گے۔ تو بہترین تعبیر ہے یجب علینا ان نعاملہم بما یجب ان یعاملوا بہ، ہمیں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے جیسے سلوک کے وہ مستحق ہیں۔ وَلَشَعَرُوا أَنَّ بَدَرَاتِ الذَّهَبِ الَّتِي يَكْنِزُونَهَا إِنَّمَا هِيَ أَسَاوِدُ مُلْتَفَّةٌ عَلَىٰ أَقْدَامِهِمْ وَأَغْلَالٌ آخِذَةٌ بِأَعْنَاقِهِمْ، اور ضرور ان لوگوں کو محسوس ہو جائے کہ سونے کی وہ تھیلیاں جنہیں ان لوگوں نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، وہ کالے سانپ ہیں جو ان کے قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں، اور توق ہے جو ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں یا جنہوں نے ان کی گردنوں کو پکڑ رکھا ہے۔ شعر یشعر، شعور محسوس کرنا، اس کا عطف بھی وجدو پر ہو رہا ہے۔ بدرات، یہ بدرت ان کی جمع ہے تھیلی، بدرات الذہب سونے کی تھیلیاں۔ کنز یکنز کنزن جمع کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، کنزن جمع کنوز خزانے کو کہا جاتا ہے۔ انما مائے کافہ ہے جو ان کو عمل سے روک دیتا ہے، یہ مبتدا اور آگے کا جملہ خبر۔ اساود یہ اسود کی جمع ہے، کالا سانپ، ناگ۔ ملتفۃ، التف یلتف التفاف، لپٹ جانا، اعلی اقدامہم قدموں پر۔ التفاف حول العلماء، علماء سے لپٹ جانا، علماء کی صحبت کو لازم پکڑنا۔ ہوا ملتف علی کتبہ، وہ اپنی کتابوں سے لپٹا ہوا ہے، بہترین تعبیر ہے۔ اغلال یہ غل کی جمع ہے، غل گردن میں ڈالا جانے والا توق، زنجیر وغیرہ۔ آخذہ، اخذ یأخذ اس میں فاعل ہے، وہ ایسے توق ہیں جنہوں نے ان کی گردنوں کو پکڑ رکھا ہے۔ وَلَعَلِمُوا أَنَّ الشَّرَفَ فِي كَمَالِ الْأَدَبِ لَا فِي رَنِينِ الذَّهَبِ، اور انہیں معلوم ہو جائے کہ شرافت، عزت یہ کمال ادب میں ہے، نہ کہ سونے کی جھنکار میں۔ یعنی اگر فقیر مالداروں کے ساتھ ویسا برتاؤ کریں جیسے برتاؤ کہ وہ مستحق ہے، تو انہیں خود اپنی اوقات معلوم ہو جائے گی، اور معلوم ہو جائے گا کہ شرافت یہ کمال ادب میں ہے، اخلاق کی عمدگی میں ہے، ظاہر اور باطنی اوصاف سے متصف ہونے میں ہے، نہ کہ سونے کے جھنکار میں۔ رنین یرن، یرنو کا مصدر ہے، جھنکار، آواز، گھنٹی وغیرہ کے بجنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یرنو
جرس الجوال، یا یرن الجوال موبائل بج رہا ہے، یرن جرس الہاتف ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ وفی جلائل الاعمال لا فی احمال المال، اور عظیم کارناموں میں ہے، بڑے بڑے کاموں میں ہے، نہ کہ مال کے بوجھوں میں۔ یہاں پر بھی اضافت الصفت الی الموصوف ہے، الاعمال الجلائل، الاعمال الجلیلہ، عظیم کام، بڑے کارنامے۔ احمال حمل کی جمع ہے، بوجھ۔ آگے نتیجے کے طور پر لکھ رہے ہیں فَلْيُعَظِّمِ النَّاسُ الْكُرَمَاءَ وَلْيَحْتَقِرُ الْأَغْنِيَاءَ، تو لوگوں کو شریفوں کی تعظیم کرنا چاہیے اور مالداروں کی تحقیر کرنا چاہیے۔ فَلْيُعَظِّمْ امر کا صیغہ ہے، الکرما کریم کی جمع ہے، سخی، شریف، معزز، اچھے اخلاق والا۔ احتقرا احتقار افتعال سے حقیر سمجھنا، تو حقیر سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو زیادہ مقام و مرتبہ نہ دیا جائے، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا جائے، ان کے سامنے تعظیم اور تبجیل کے لیے کھڑا نہ ہوا جائے تو انہیں ان کی اوقات معلوم ہو جائے گی۔ وَيَعْلَمُوا أَنَّ الشَّرَفَ شَيْءٌ وَرَاءَ الْغِنَى وَالْفَقْرِ، اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شرافت، عزت، یہ مالداری اور فقیری سے پرے ایک چیز کا نام ہے۔ یعنی شرافت یہ مالداری اور فقیری سے ملی ہوئی نہیں ہے، ان میں تلازم نہیں ہے، بلکہ شرافت کا تلازم حسن اخلاق سے ہے، کمال ادب سے ہے۔ وراء ازداد میں سے ہے، آگے پیچھے، دوری کو بتلانے کے لیے، بلندی مرتبت کو بتلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وراء الغنى والفقر، مالداری اور فقیری سے آگے کی چیز ہے، پرے کی چیز ہے، اوپر کی چیز ہے۔ وَأَنَّ السَّعَادَةَ أَمْرٌ وَرَاءَ الْكُوخِ وَالْقَصْرِ، اور سعادت مندی، خوش بختی جھونپڑی اور محل سے پرے کی چیز ہے، دور کی چیز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جھونپڑی والا بدبخت ہو اور قصر والا خوش بخت ہو، جیسا کہ پہلے بتلایا۔ تو یہ بہترین مضمون تھا جس سے ہم ہر دو اعتبار سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنے ادبی ذوق کی آبیاری کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعبیریں جو اس میں آئی ہیں ان کو روزمرہ کی تحریروں میں، بول چال میں استعمال کریں، تو یہ ظاہری اعتبار سے ہمیں ادبی ذوق میں آبیاری کا موقع ملے گا، اور معنوی اعتبار سے جو حقیقت، جس نظریے کو اس میں پیش کیا گیا ہے تو اس کو بھی ہم سمجھیں اور کسی سے مرعوب ہونے کی کوشش نہ کریں۔ ہر ایک اپنے حساب سے رہ رہا ہے، اللہ نے جس کو جس حالت میں رکھا ہے اسی میں خوش رہے۔ اگر مالدار ہے تو اترائے نہ، تکبر نہ کرے، غریبوں فقیروں کا خیال رکھے، راہ خدا میں خرچ کرے، اور اگر تنگ دست ہے تب بھی اسی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العزت ہر دو اعتبار سے ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.